مسیح میں آپ سب کو سلام. اسپرچول وارفیئر کے پلیٹ فارم پر میں روہیل جسٹن. آج ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر عابد اقبال جو کہ TCT پلیٹ فارم پر پاسٹرز کی ٹریننگ دیتے ہیں جس سے وہ سمجھ سکیں کہ وہ غیر قوموں میں کس طرح جا کر خدمت کر سکتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، آج آپ ہمیں اپنی خدمت کے بارے میں بتائیں گے اور آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے اور آپ کی زندگی میں کیا گواہیاں پیش آئیں. میں بیسیکلی 90 سے 1990 میں بیپٹائزڈ ہوا تھا اور اسی وقت سے میں مبشرانہ خدمت میں آ چکا تھا. اور جو میں نے دیکھا، میں نے چرچ کی ایک بلڈنگ کی ویژن نہیں رکھی. اس وقت سے جو مجھے لیکس نظر آئے، جو خدا نے مجھے ویژن دی، مجھے خدا نے چرچز کی ویژن دی، چرچ کی ویژن نہیں دی. I need to work with the pastors, with the churches, with the community. مجھے خدا نے ویژن یہی دی تھی کہ میں کمیونٹی بیسس پر پاسٹر صاحبان کو ساتھ لے کر، چرچز کو ساتھ لے کر ہم ٹرانسفارمیشن پہ کام کریں. اور خدا نے یہ ویژن مجھے دی تھی. اور ابھی VFK کے ساتھ، VFK کا جو پلیٹ فارم ہے، جو خدا نے مجھے اس کی اویلیبلٹی دی تاکہ اس پلیٹ فارم سے وہ مشن، جو خواب جو میری زندگی سے خدا کروانا چاہتا تھا، اور بہت احسن طریقے سے خدا مجھ سے وہ کام لے رہا ہے. آپ انہیں بتانا چاہیں گے کہ VFK ہے کیا؟ VFK بیسیکلی ویژن فار دا کنگڈم ان پاکستان ہے. بیسیکلی اس کی جو ایبریویشن ہے، اور یہ ایک چیریٹی بیسڈ ادارہ ہے جس میں ہمارا خاص یہ اسی ٹریننگز کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا کام ہے کہ ہم چیریٹی کا کام کرتے ہیں. جہاں جہاں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اور جہاں جہاں ہماری حکومت تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہے، وہاں ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غریبوں کے ساتھ. جیسے اب جڑاوالا کا پروگرام آپ لے سکتے ہیں، وہاں بھی ہم نے جہاں تک ہو سکا ہم نے ہر ممکن کام کیا. ابھی بھی پریزنٹلی ہم وہ چرچز گورنمنٹ نے صرف اوپر سے کام کیا تھا، لیکن ہم نے ان کی چیزیں ہٹوا کے چھتیں وغیرہ نہیں ڈلوا کے اور نئے طریقے سے ہم کام کر کے ان کو دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق خدمت میں کس چیز کی کمی ہے کہ لوگوں کی ایکسیپٹنس ابھی بھی تھوڑی ہے؟ لوگ چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. جب آپ، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم خادمین کو لے کر چلتے ہیں. جب ایک خادم جو کلام کا بیج دوسروں کی زندگیوں میں بوتا ہے، اگر وہ بیج کو پراپر طریقے سے پانی نہیں دیتا، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اس سے لیکس ہو جاتے ہیں، تو پھر وہی جو پودا ہے وہ پراپر طریقے پہ جن سے نہ وہ آگے نہیں بڑھتا. اور یہی ریزنس ہیں کہ بیپٹائزڈ ہم کر دیتے ہیں بچوں کو، لوگوں کو بپتسمہ دے دیتے ہیں، لیکن جو ریئل جیسے ہم نے یہ ٹریننگز کرواتے ہیں سچائی کی بنیاد پر تبدیلی، اور اس میں ہم بیسیکلی جو اقدار ہیں ان پہ کام کرتے ہیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں. ان ویلیوز پہ ہم کام کرتے ہیں کہ کلام کی ویلیوز کیا ہے. بیسیکلی کلام کی ویلیوز کمیونٹی کو گیٹ ٹوگیدر کرنا. آپ لوگوں کو ایک کامن گراؤنڈ پر اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اصل میں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں ہم سب مل کر مسیح میں ایک بدن ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا اعضاء بھی جو ہے نا، اگر ہم کہیں تو ہم اسے بدن سے جدا کریں تو ہمارا بدن ادھورا ہو جائے گا. اس بیسس کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں. اور بیسیکلی کلام جو ہمیں کہتا ہے کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، جب میں ننگا تھا مجھے کپڑے نہ پہنائے. ان بیسس کو ہم لے کر چلتے ہیں. ہم دیکھیں یسوع مسیح نے بھی کلام مقدس میں جتنے بھی معجزات کیے ہیں وہ دنیاوی معجزات تھے، لیکن جب دنیا میں خدا نے جب جسم ہمیں عطا کیا ہے، اس جسم میں کو ساتھ لے کر جب ہم کام کرتے ہیں، اور یہی دنیاوی کام جب خداوند میں رہ کے کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے روحانی ترقی کا سبب بنتے ہیں. جی تو بالکل ویورز، آج آپ نے سیکھا کہ ہمیں صرف اپنے بچوں کو بیپٹائز کروانا اور انہیں ایک دفعہ چرچ دکھانا کہ چرچ ہے یہاں تمہیں آنا چاہیے، صرف یہ بتانا کافی نہیں ہے. انہیں آپ گھر میں ساتھ لے کے بیٹھیں، خاندانی دعا کریں تاکہ ان کا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے وہ بننے کے بعد اس کے اوپر بلڈ بھی ہو، تاکہ وہ اور مضبوط ہوتے جائیں کہ تو اپنے بچے کی اس راہ پہ پرورش کر جس پہ اسے جانا ہے، تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ روز بروز کلام کو پڑھیں، اسے سمجھیں اور دعا کریں، تاکہ جو آپ کا رشتہ ہے وہ وقتی نہ ہو بلکہ ایک لانگ ٹرم پر بیسڈ ہو. اور آپ کی آنے والے بچے بھی آپ سے جب دیکھیں گے آپ کو اور آپ سے سیکھیں گے تو یقیناً وہ بھی خداوند کے اندر جلال پائیں گے. تھینک یو.